انشاءاللہ جس دن عاشقان رسول کی حکومت آئی غازی علم الدین کا کیس ری اوپن کریں گے اور تمغہ جرت سے نوازا جائے گا انشاءاللہ. بلکہ اس سے پہلے تمغہ جرت، یہ ستارہ جرت جن کو ملتا تھا کہا جاتا تھا انہیں نوازا گیا تمغہ جرت سے. یہ تمغہ جرت کو نوازا جائے گا غازی علم الدین سے. دوستان ذی وقار، یہ تو جب فرانس میں گستاخانہ خاکے شائع کرنے کی انہوں نے دوبارہ بات کی چارلی ہیبڈو نے، یہ الو کے پٹھوں میں اتنی غیرت ہوتی تو فوراً غازی فیصل کو رہا کر کے دنیا کو میسج دیتے کہ پاکستان میں غازی مرے نہیں ہیں، کہ سندھ میں لوگ محمد بن قاسم کو مجرم سمجھنے لگ گئے. یہ بڑے بڑے او اے لیول سکولز کے جو 3rd کلاس ٹیچرز ہیں، جس میں ایک سابق وزیر بھی ملوث ہے، جو ایک سکول کا پورا نیٹ ورک چلا رہا ہے، وہاں کے کئی برانچز میں پڑھایا جاتا ہے. محمود غزنوی جو ہے وہ نعوذ باللہ سونا چھڑانے آیا تھا. جب میں 2-3 سیمسٹر میں تھا اپنی یونیورسٹی کے، تو مجھے ہمارے ایچ او ڈی نے کہا کہ امریکن ایمبیسی میں، وہ تقریر جو ہے انگریزی میں میری وہ انٹرنیٹ پہ بھی ہے، امریکن ایمبیسی کا ایک پروگرام ہے، ادھر تم نے تقریر کرنی ہے. ٹاپک ہے کہ کیا تعلیم امن کے لیے ضروری ہے یا نہیں، اس کے حمایت یا مخالفت میں کرنی ہے. تو میں نے کہا سر جی یہ پیچھے USA کا لیبل لگا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی نے تصویر کھینچ لی تو لوگ کہیں گے تو بک گیا ہے. تو میں تو 4 سال سے امریکہ کے جھنڈے جلا رہا ہوں. میں انکار کر کے آ گیا. پھر مجھے یقین ہوا کہ یار وہ جھنڈے جلانے سے تو کچھ نہیں ہوتا، اخبار کے نکڑ میں سرخی لگی ہوتی ہے، اور آج کے دور میں اخبار پڑھتا کون ہے؟ وہ ہر پنڈ میں 1-2 بابے پڑھتے ہیں. تو میں گیا، میں کہ سر جی میں جاؤں گا، میں تقریر کراؤں گا. انہیں پتہ کے چکر میں ادھر انہوں نے کہا مجھے ذرا لکھ کے دو. میں نے تقریر لکھی کہ جی ملالہ بہت نیک خاتون ہے، عافیہ صدیقی کو اچھا کیا کہ گرفتار کیا امریکہ نے، اور دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا ہوگا. یہ پورا اسکرپٹ لکھا. تو وہ کہتا یار ضمیر تو میرا بھی نہیں مانتا، لیکن پوزیشن تینوں مل جائے گی اگر جوش خطابت ٹھیک ہوا. میں کہا سر تھینک یو ویری مچ. اب ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا سر ہماری یونیورسٹی کا کوئی بچہ کبھی کسی ایمبیسی کے پروگرام میں نہیں گیا. الیکٹریکل انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ کے 10 بچوں کو اجازت دی جائے کہ یہ آڈینس میں بیٹھیں، ان سے سیکیورٹی کلیئرنس کرا لیں ایمبیسی والوں سے، اور 3 ٹیچر بھی ہر ڈپارٹمنٹ سے، ایک ٹیچر جو کہ سپروائز کرے کہ یہ بچے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کریں. میں کہ ٹھیک ہے تم لسٹ بنا کے لے آؤ، میں اپروو کروا دیتا ہوں. میں نے یونیورسٹی کے سارے داند نما بچوں کو اکٹھا کیا، لسٹ دی. ٹیچر وہ رکھے جو کہ ابھی انہوں نے ایم فل کیا ہوتا ہے یا ایم ایس کیا ہوتا ہے. ہماری عمر کے ٹیچر ہوتے ہیں، 2-4 سال بڑے ہوتے ہیں، ان سے ویسی دوستی ہو جاتی ہے. انہیں رکھا. ان پوچھا گیا انہیں کیوں رکھا؟ میں نے کہا یہ ذرا ایکٹیو رہیں گے، بچوں کو بولنے نہیں دیں گے. کہتے ٹھیک ہے. وہ جناب بس اپروو ہوئی ہماری. وہ 33 رکنی وفد جب گیا وہاں ایمبیسی جا رہے تھے ہم لوگ اپنی یونیورسٹی سے، تو رستے میں نے PSO پمپ پہ گاڑی رکوائی، اپنا پینٹ کوٹ اتارا، شیروانی پہنی. تو میں نے انہیں جا کے کہا کہ جناب تقریر جیڑی میں اتنے کر رہا سا وہ نہیں ہوگی، دوسری تقریر ہے. تو انہیں سارے نے مینو کہا کہ یار اسی ایکسپیل ہو جاؤں گے. میں کہ نہیں، اگر کوئی آ کے روکے نا وہاں پر کوئی ایمبیسی کا بندہ یا سیکیورٹی والا، تم لوگوں نے بس چڑھائی کر دینی ہے، باقی دیکھی جائے گی بعد میں، اللہ کرم کرے گا. آپ یقین کریں اس 4 منٹ کی تقریر میں نے امریکی سفیر اور اس کی پوری ایمبیسی کی کابینہ کے سامنے، میں فلسطین سے شروع ہوا، افغانستان پہ ختم ہوا، پھر کشمیر سے شروع ہوا اور برما پہ جا کے ختم ہوا. پورے امت مسلمہ کے وہ نوجوان جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی آواز بنا. اور الحمدللہ جب ناموس رسالت کا معاملہ بنا تھا، چارلی ہیبڈو نے پہلی مرتبہ جب 2014-15 میں خاکے شائع کیے تھے، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ناموس رسالت کی بات آئی تو میں نے پھر یہ جملہ بولا انگریزی میں اپنی تقریر کے دوران کہ ڈیئر ایکسیلنسی، کہ جناب محترم ایمبیسیڈر صاحب، لیٹ می ٹو ایکسپریس the extent of my views in my national language because your bloody English linguistic cannot absorb my emotions. مجھے میرے اپنے زبان میں اظہار خیال کا موقع دیا جائے، کیونکہ معاملہ میرے آقا کا ہے اور تمہاری یہ غلیظ زبان میرے جذبات کی عکاسی نہیں کر پاتی. تو اس وقت جب یہ بات ہوئی پھر میں نے وہ شعر پڑھا، ہم نے ہر دور میں ناموس سے رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت. 99% if education is necessary for peace, then Charlie Hebdo of the most well-educated country, France, would not be responsible for the anarchy in the entire Muslim world.
then according to law of court, where you can't pinch and hurt the feelings of any religion, caste or creed, and according to the international blasphemy law. What do you say about the nation where the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam? Dear audience, let me to express extent of these patients in my national language because English Linguistics Council dropped by these patients. हमने हर दौर में नामों से रिसालत की है, छोड़कर सियासत का सिलसिला फुसूल, फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। छोड़कर सिलसिला सियासत का फसूल, फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। एम्बेसी के प्रोग्रामों में तालियां नहीं बजाई जाती, इतना फॉर्मल होता है वहाँ, तालियां तो सीटियां तो नारे सब कुछ हुआ। वो जितनी भी ऑडियंस आई थी सब ने मलाला के गुल गाए जितने मुकर्रर थे, लेकिन मैं जब तकरीर की तो तकरीर करते ही मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकला तो आधा ऑडिटोरियम मेरे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाते लगाते बाहर आया। पोजीशन तो खैर हमें नहीं मिली, लेकिन वो जो टीचर थे दूसरे स्कूलों के आए हुए थे अपने बच्चों को लेके, उन्होंने जब मेरा माथा चूमा तो मैं समझा कि मेरी पहली पोजीशन आ चुकी है।